السلام علیکم دوستو، اسپورٹس لیب 11 میں سب کو خوش آمدید۔ ایک دن بادشاہ، پھر اگلے دن وہی فقیر، ایک میچ میں ہیرو، اگلے میچ میں زیرو۔ اور پھر جب اینڈ میں جب صحافی حضرات جب پوچھتے ہیں میچ کے بارے میں تو کہتے ہیں یہ تو کرکٹ کا ایک حصہ ہے، گیم کا حصہ ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمارے حصے میں ہار اب زیادہ آنے لگی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بالر کر کیا رہے ہیں۔ بالر یوکر بال ڈالنا بھول گئے، عمر گل اور محمد سمیع جیسی بالنگ کرنا بھول گئے۔ وکٹ لینے کے چکر میں، وکٹ کے مطلب اس ڈرامے میں فل ٹاس کپتان اشارے پہ اشارے کر رہا ہے۔ اب زیادہ باتیں آ رہی ہیں کپتان کے اوپر، جی ان کی کپتانی اچھی نہیں ہے۔ بہت سارے یوٹیوبر میڈیا کے لوگ کپتانی ان کی کچھ بھائی وہ کیا کرے، اس کے اوپر کتنے مسائل اس کے اوپر۔ سب سے پہلے اس کی اپنی وہ اپنی فارم میں نہیں آ رہے تھے، بڑی مشکل سے آئے، 100 بنایا اپنی فارم میں، ایک یہ مسئلہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ پھر سب سے بڑا جو مسئلہ تھا پاکستان ٹیم کا، مڈل آرڈر کا بیٹنگ میں ناکام ہونا، پرفارمنس نہیں کرنا۔ پورا مڈل آرڈر ایشیا کپ سے لے کے ابھی تک فلاپ جا رہا ہے، یہ بھی اس کا مسئلہ۔ اب پچھلے 2 میچوں سے بالر کا نہ چلنا، بالر کا بہت بری بالنگ کرنا، اب یہ بھی کپتان کے اب اس کے سر لگ گیا۔ اب کیا کرے بیٹسمین کو، اب کہاں چینجنگ کرے، بیٹسمین کی چینجنگ کرے، بالر میں چینجنگ کرے، یا اپنی فارم پہ وہ دھیان دے۔ اوپر سے ورلڈ کپ، اور پھر دوسری دنیا کی باتیں کہ بھائی وہ نئے پلیئر کچھ لڑکے ہیں وہ نیشنل T20 بڑا اچھا کھیلے، ان کو چاہو تو یہ وہ، آپ یہ بڑی غلطی کریں۔ ورلڈ کپ میں آپ کو سینئر لوگ کام آئیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شعیب ملک کے ساتھ جس کی جو بھی جیلسی وہ ختم کرنی چاہیے۔ شعیب ملک ایک سینئر بیٹسمین ہے آپ کے، کیونکہ ان کا بہت بڑا تجربہ کرکٹ کے اندر، وہ آپ کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں اور اچھی آپ کپتان کو بھی لے کے سکتے ہیں اور پوری ٹیم کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ تو شعیب ملک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر پوری ٹیم میں اگر 2-3 چینجنگ نہیں کرتے تو ایک شعیب ملک کی چینجنگ، پھر ایک کوئی بھی فاسٹ بالر، کیونکہ ابھی بھی شاہین شاہ آفریدی کا کنفرم نہیں ہے۔ لیکن بات کرتے ہیں کل والا میچ پہ، 121 معاف کیجیے گا 221 222 کا جو ٹارگیٹ، بس ایک ہی پلیئر تھا شان مسعود جس سے کچھ امید تھی، لیکن اس کا بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اگر اس کا بھی کوئی ساتھ دیتا تو شان مسعود ایک اچھی اننگ کھیل سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو لیکن پھر بھی شان مسعود نے جو اچھا کھیلا، جتنا کم بالوں پہ زیادہ رنس بھی بنائے، لیکن اس نے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی میرے اندر ایک ٹیلنٹ موجود ہے۔ چاچا افتخار، پتہ نہیں کون سی سینس ہے یار، ہم تو دیکھنے والے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ غلط شاٹ ہے۔ آپ کھیل رہے ہو، پوری زندگی گراؤنڈ میں رہے ہو، آپ کو نہیں پتہ آپ کون سی شاٹ کھیل رہے ہو؟ ایسے بلا ہوا میں اٹھا دیا، الو ٹلو بنا دیا۔ پتہ بھی ہے کہ ابھی سب تقریباً جو فیلڈر ہیں وہ سرکل کے اندر ہیں، آپ یہ کون سا شاٹ کھیل رہے ہو؟ آپ چھوڑ دیتے، فل ٹاس بال تھی یہ تو وکٹ کیپر کے اوپر سے چلی جاتی، یہ 4 ہو جانا تھا۔ اور بہت سارے جو ہمارے جو بیٹسمین جو غلطیاں کریں نا فل ٹاس کو کھیلنے کے چکر میں، ارے بھائی اس کو چھوڑ دو، اس بال کو آپ رہنے دو، جانے دو، آپ بلا نیچے کر دو، رہنے دو، خدا کی قسم یہ اتنا غلط کرے اپنے ساتھ، یہ اپنا کیریئر داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ خوش دل سب لوگ تقریباً، شان مسعود کا پھر بھی ہے کہ 50-50 کی وہ انشاءاللہ اس کے اندر ایک کوالٹی ہے، لیکن یہ کس طرح کی کرکٹ ہو رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور یہاں پہ میڈیا یوٹیوب کے لوگ جو بھائی بابر اعظم کی ایک دن تو بڑی تعریف کر دیتے ہیں، اس نے 100 بنا دیا، اگلے دن پھر اس کی وہ مٹی پلیت کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن ٹیم کے اندر 1 یا 2 سرفراز بھی ہو سکتا ہے۔ سینئر کھلاڑی کا ہونا بہت ضروری ہے ورلڈ کپ کے لیے، سینئر کھلاڑی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نئے لڑکے کتنی بھی اچھی فارم میں ہوں، دیکھو آپ انٹرنیشنل اور نیشنل لیگ میں بڑا فرق ہے۔ آپ انٹرنیشنل میچ کھیلنے جا رہے ہو، ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہو، آپ یہاں پہ جی نیشنل T20 میں جن لوگوں نے اچھی کارکردگی کی ہے ان لوگوں کو لے کے جاؤ، کوئی ایوب کا نام بھی آ رہا ہے، کسی کا نام آ رہا ہے، نہیں چل پائیں گے وہاں پہ۔ جب آپ ان کو ورلڈ کپ میں لے کے جاؤ گے تو ان کے دماغ میں ایک ہی بات ہوگی، ہمیں ٹیم میں جگہ بنانی ہے، ہم اگلے راؤنڈ تک نہیں جائیں گے۔
کم سے کم اگر سب کچھ چھوڑ کے اگر ایک آپ شعیب ملک کو اٹھا لیں گے نا، آپ اس ٹیم کے اندر اگر ڈالیں گے شعیب ملک کو، تو وہ اچھے مشورے دے گا، ٹیم کو گائیڈ کرے گا سب کے ساتھ. لیکن پتہ نہیں کیوں ایک جیلسی چل رہی ہے. اب زیادہ چانس تو انگلینڈ کے لگ رہے ہیں سیریز جیتنے کے. اب کل کا میچ ہے، اب 4th 20 اگر ہم نے وہ میچ بچا لیا تو پھر فائٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن جو مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اب بالر مزہ نہیں کرے اور بہت بری. اچھا آپ نے نوٹ کیا کہ معین علی انگلینڈ کے اسکواڈ میں شامل نہیں ہے جو ورلڈ کپ کا اسکواڈ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو بھیجا گیا کپتان بنا کر، اور دیکھیں کتنی اچھی پرفارمنس خود بھی دے رہا ہے اور ٹیم سے بھی لے رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. اب پتہ نہیں کب ہماری کرکٹ اچھی ہوگی، پتہ نہیں. یہ تجربے ورلڈ کپ میں اب 1 مہینہ ہونے والا ہے، ابھی تک تجربے چل رہے ہیں. لیکن اچھا ہوا کہ انگلینڈ یہاں پہ آئی، اور یہ 60 T20 میں کم سے کم کچھ لوگ تو فارغ ہوں گے جن کے اوپر بڑا ہمیں ناز تھا کہ ورلڈ کپ میں یہ ہوگا وہ ہوگا. حماد وسیم پتہ نہیں کیوں کوئی کہہ رہا کہ جی وہ ڈریسنگ روم میں دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ ان کی نہیں ہے اچھی، تو پتہ نہیں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا. اس نے بڑے اچھے میچ جتوا کے دیے حماد وسیم نے. وہ ایک اچھا بیٹسمین بھی ہے، اچھا بالر ہے، سب سے اچھا وہ فیلڈر بھی ہے. ایک فاسٹ بالر انور علی کو اگر آپ لے جائیں گے تو وہ آپ کو 2-3 اوور میں اچھی بیٹنگ ہٹ بھی کر سکتا ہے اور 2 اوور اچھے نکال بھی سکتا ہے بالنگ میں. اللہ کرے اچھا ہو، جو بھی ہو اچھا ہو. لیکن یہ سیریز مجھے ہاتھ سے جاتی ہوئی لگ رہی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو.